بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیر ماض مثلہ قد عملا ان کان غیر الماضی منہ استعملا وفی جمیعہ توسط الخبر اجز وکل سبقہ دام حذر۔ افعال ناقصہ نواسخ میں سے پہلا تھا۔ کل سے ہم نے افعال ناقصہ کے بارے میں بات شروع کی ہے، تو پھر ادھر تک پہنچے تھے کہ افعال ناقصہ گردان کے لحاظ سے کتنے اقسام بنتے ہیں؟ 3 اقسام۔ بعض افعال کے لیے مکمل گردان ہے، یعنی مکمل تصرف ہے، ماضی، مضارع، امر، نہی سب بنتا ہے۔ بعض کے لیے آدھا ہو جائے گا، بعض کے لیے صرف ماضی کا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، باقی نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ کون سا تھا؟ لیسا اور داما۔ لیسا اور داما صرف ماضی کے 14 صیغے بنتے ہیں، اس کے علاوہ مضارع، وصف، مصدر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مصنف فرما رہے کہ ماضی کے علاوہ باقی صیغے ماضی کی طرح عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر کانا ماضی ہے نا، اسے یکونو بن جائے تو یکونو بھی کانا کی طرح عمل کرے گا۔ کانا کا کیا عمل تھا پہلے بتایا ہے؟ اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا۔ تو کانا کا فعل مضارع بن جائے تو بھی اسی طرح کرے گا، یکونو بھی اسی طرح کرے گا۔ اگر اس کے وصف بن جائے، مثلا کانا کا وصف کیا تھا؟ کائنون، اس فاعل کا صیغہ ہے، تو کائنون بھی اسم کو رفع دے گا، خبر کو نصب دے گا۔ اسی طرح جو بھی صیغہ بن جائے، مطلب یہ ہے یعنی ماضی کے علاوہ باقی سارے صیغے ماضی کی طرح عمل کرے گا۔ واضح ہے نا مسئلہ؟ وغیر ماضٍ، ماضی کے علاوہ، مثلہ قد عملا، ماضی کی طرح بے شک عمل کرے گا۔ ان کان غیر الماضی منہ استعملا، اگر اس فعل سے ماضی کے علاوہ استعمال کیا گیا ہو، یعنی اگر ماضی کے علاوہ صیغہ ہو، کیونکہ لیسا میں صرف ماضی ہے تو مضارع ہے نہیں ہے، تو وہ کیسے عمل کرے گا؟ مضارع تو نہیں ہے۔ اما بعض افعال کے لیے ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے، مصدر بھی ہے، تو وہ سب کے ساتھ ماضی کی طرح عمل کرے گا۔ بس یہ بحث کل والے بحث سے مربوط تھا، یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہوگی۔ وہ نئی گفتگو پہلے خلاصے میں آپ کو سمجھاؤں، اس کے بعد عبارت پڑھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں افعال ناقصہ میں خبر بعد میں ہونا چاہے، اسم پہلے ہونا چاہے۔ افعال ناقصہ کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد کیا آنا چاہے؟ اس کا اسم، اس کے بعد آخر میں خبر۔ لیکن یہاں پہ گفتگو یہ ہے کہ آیا افعال ناقصہ کے خبر اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے، یعنی افعال ناقصہ کے خبر کو اسم سے پہلے لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں؟ یا اس کو دوسری عبارت میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، افعال ناقصہ کے خبر فعل ناقصہ اور اسم کے وسط میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یعنی درمیان میں، چونکہ خبر تو آخر میں آنا تھا۔ قانون کے مطابق کیا ہے؟ خبر آخر میں آنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خبر کو اسم سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرما رہے ہیں کہ خبر کو اسم سے پہلے لانا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام افعال ناقصہ میں، جتنے بھی افعال ناقصہ کی تعداد کل بتایا، ان سب میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خبر اسم پر جائز ہونے میں سب اتفاق ہے، تمام علماء مانتے ہیں۔ بس یہ ایک موضوع مکمل ہو گیا، افعال ناقصہ کے خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے تمام افعال ناقصہ میں۔ اب دوسرا سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ افعال ناقصہ کی خبر فعل سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو یہ خبر کو گھسیٹ کے کہاں تک لا رہا ہے؟ فعل سے بھی پہلے لا رہا ہے، اسم سے پہلے لانا جائز ہو گیا۔ اب کہاں پہ لا رہا ہے؟ افعال ناقصہ پر مقدم کر رہا ہے۔ تو افعال ناقصہ سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے بارے میں افعال ناقصہ 3 گروہ میں تقسیم ہوگا۔ کیا کہا؟ کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ افعال ناقصہ کے خبر فعل سے پہلے لانا، ابھی مثال آپ کے سامنے لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا کانا میں قانون کیا ہے؟ کانا زید قائما، یہ اصلی طریقہ ہے۔ ترکیب کرو، کانا زید قائما کیا ہے؟ کانا فعل ناقص، زیدون اس میں کانا قائما خبر ہے،
اب پہلا مسئلہ ہم نے یہ حل کیا کہ یہ قائمن زید سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں ہے. مثلا آپ یہ کہیں کانا قائمن زیدن، ہاں یہاں پہ خبر کو کس سے پہلے لایا ہے؟ اسم سے پہلے لایا ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تمام علماء مانتے ہیں تمام افعال ناقصہ میں خبر کو اسم سے پہلے لانا جائز ہے. ابھی ہم جو بات شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر ہے نا خود کانا سے پہلے لا سکتا ہے نہیں لا سکتا ہے. مثلا آپ یہ کہیں قائمن، ہاں اس طرح قائمن کو کھینچ کے کہاں لایا ہے؟ فعل سے بھی پہلے لایا ہے. تو افعال ناقصہ کے خبر خود فعل سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں افعال ناقصہ کو 3 گروپ میں تقسیم کیا. پہلا گروپ یہ ہے جس میں فعل سے پہلے خبر لانا جائز ہے. یہ 4-5 افعال ہے، کانا اور یہ ظلہ باتا وغیرہ کچھ افعال ہے جس میں کانا سے پہلے خبر لانا جائز ہے. افعال ناقصہ میں خبر فعل سے پہلے لانا جائز. تیسرا گروہ ہے جس میں جائز نہیں ہے، افعال ناقصہ سے پہلے خبر لانا جائز ہی نہیں ہے، سب اتفاق ہے. وہ کون سے افعال ہے؟ وہ افعال ہے جس کے شروع میں ما ہے، ما حرف نفی ما. تو کتنے افعال میں آتا تھا؟ کل بتایا ہے 4 افعال میں حرف نفی آتا تھا، اور دامہ میں حرف مصدری ہے، ما مصدری آتا ہے. تو یہ 5 افعال ہوں گے. تو 5 افعال میں خبر کو فعل سے پہلے لانا بالکل جائز نہیں ہے. اور 2-3 افعال میں اختلاف ہے علماء میں، بعض نے جائز مانا ہے بعض نے ناجائز مانا ہے. وہ کیا ہے؟ لیسا ہے. لیسا میں اختلاف ہے. بعض علماء نے خبر کو لیسا سے پہلے لانا جائز مانا ہے، بعض نے ناجائز مانا ہے. بس یہ خلاصہ بات ہے. تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ افعال ناقصہ سے پہلے خبر لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں، تو آپ جواب سادہ نہیں دیں گے بلکہ تفصیل دینا پڑے گا. افعال ناقصہ کو 3 گروپ میں تقسیم کرنا پڑے گا. بعض افعال میں جائز ہے، بعض افعال میں جائز نہیں ہے، اور کچھ افعال میں اختلاف ہے، یہ کہو. اما پہلے سوال کا جواب تو سادہ ہے، افعال ناقصہ کی خبر اسم سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جائز ہے، تمام افعال میں جائز ہے. بس اس میں کوئی مزید تفصیلات نہیں ہیں، بس یہ خلاصہ بات ہے. ابھی مصنف کی عبارت دیکھ لو، وفی جمیعہا توسط الخبر عجز. ان تمام افعال میں خبر کا وسط میں آنا جائز قرار دے دو. خبر وسط میں آنا، پتہ چلا وسط یعنی درمیان میں آ جائے. دیکھو یہ خبر اسم اور کانا کے بیچ میں آیا نہیں آیا، ہاں یہ خبر اسم سے پہلے لانے کو اس نے وسط کہا، یعنی درمیان میں آ جائے. تو تمام افعال ناقصہ میں خبر وسط میں آنا جائز قرار دے دو. مطلب یہ ہے خبر اسم پر مقدم کرنا جائز قرار دو. اس میں کوئی بحث نہیں ہے، تمام علماء مانتے ہیں، اور تمام افعال ناقصہ میں یہ حکم ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. وَكُلٌّ سَبْقَهُ دَامَ حَذَرْ. اور اس کے بعد افعال ناقصہ پر پہلے خبر لانے کی بات یہاں سے شروع ہو گئی. وَكُلٌّ یعنی تمام علماء سَبْقَهُ دَامَ حَذَرْ یعنی خبر کو دامہ سے پہلے لانا منع کیا ہے، چونکہ دامہ کے شروع میں ما ہے نا، ما مصدری آتا ہے، تو ما مصدری سے پہلے خبر لانا ممنوع ہے، سب نے منع کیا. قضا کا اسی طرح منع ہے سب کو خبر من نافیہ، جس فعل کے اوپر حرف نفی آتا ہے، ہاں ما نافیہ ہے، اس میں خبر افعال ناقصہ سے پہلے لانا منع قرار دیا ہے. کیا کام تھا اس کا؟ یہ دروازے کو کنٹی لگا دو پھر، ورنہ کھول کے اس کے آواز کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو جائے گا. قضا کا اسی طرح منع ہے، قضا کا یعنی دامہ کی طرح ہے، منع ہے سب کو خبرین اس خبر کا پہلے لانا من نافیہ جس فعل کے اوپر مائی نافیہ ہو. مائی نافیہ والے 4 افعال ہے، اس میں خبر کو فعل سے پہلے لانا منع ہے. فجئ بہا مطلوعۃ لا تالیہ، فجئ بہا پس اس ما کو لاؤ، مطلوعۃ یعنی پہلے لاؤ. مطلوع کہتے ہیں پہلے کو، تالیہ بعد کو کہتے ہیں. تو ما کو پہلے لاؤ، لا تالیہ بعد میں نہیں لاؤ، بعد میں مت لاؤ. یعنی ما کو پہلے لاؤ کا مطلب یعنی ما سے پہلے خبر نہیں لا سکتے ہیں، ما نافیہ کو بعد میں لانا ہے. جیسے کہ ما زال زید
قائمن، یہ مثال ہے۔ اب اس قائمن کو یہاں لا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ یہ ما ہے نا، ما نافیہ ہے، اس میں نہیں لا سکتے۔ بس یہ ما کو پہلے رکھنا پڑے گا، اس سے پہلے کوئی چیز لانا غلط ہے کیونکہ ما کے لیے صدارت ہے۔ اسی طرح مادامہ میں بھی غلط ہے، مثلا اجلس مادام زید جالسان، اس میں بھی آپ جالسان کو مادامہ سے پہلے نہیں لے سکتے۔ ہاں، تم بیٹھے رہو جب تک زید بیٹھا ہوا ہے، جالسان صحیح لکھا ہے نا، اجلس تم بیٹھو مادام زید جالسان۔ اب یہ جالسان کو مادامہ سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں، اما جالسان کو زید اور مادامہ کے بیچ میں یہاں لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اما ما سے پہلے لانا غلط ہے چونکہ ما مصدریہ کے لیے بھی صدارت ہے، ما نافیہ کے لیے بھی صدارت ہے، ما مصدریہ کے لیے بھی صدارت ہے۔ پس افعال ناقصہ سے پہلے خبر لانا ممنوع ہے۔ کون سے افعال میں ممنوع ہے؟ جس کی شروع میں ما نافیہ ہو یا ما مصدریہ ہو۔ تو ٹوٹل کتنے افعال ہیں؟ ما والے 5 افعال ہے، 4 میں ما نافیہ آنے والا ہے اور 1 میں ما مصدریہ آنے والا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اختلافی مورد ہے، بعض افعال میں علماء میں اختلاف ہے، بعض نے فعل سے پہلے خبر لانا جائز سمجھا ہے، بعض نے منع سمجھا ہے، وہ لیسا ہے۔ لیسا کے بارے میں علماء میں جھگڑا فساد ہے اور اس جھگڑے کو کل شروع کریں گے، آج ختم کرنا مشکل ہے۔ بس ابھی نیچے عبارت دیکھ لو، خلاصہ مکمل ہو گیا۔ وغیر ماضٍ مثلہ قد عمل، ماضی کے علاوہ ماضی کی طرح بے شک عمل کیا ہے، کرے گا نہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، عملہ، بے شک عمل کیا ہے۔ ان کان غیر الماضی منہ استعملا، اگر اس فعل سے ماضی کے علاوہ استعمال کیا گیا ہو، یعنی ماضی کے علاوہ صیغہ بنتا ہو تو غیر ماضی کی طرح عمل کرے گا۔ مثال دے رہے، کانے سے فعل ماضی سے مضارع امر وغیرہ بنانے کی مثال دے رہے نا، لم اکو بغیہ، لم اکو بغیہ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے جس میں اکو اصل میں اکن تھا، اکن، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع متکلم کا صیغہ ہے۔ کانا سے یکونو، یکونو سے آپ کردان کرو تو متکلم واحدہ کیا آتا ہے؟ ہاں، اکونو ہے نا، اکونو۔ پھر لم کی وجہ سے آخر میں جزم آیا ہے، اکن، نون آنا چاہیے، پھر نون کو حذف کرتے ہیں، کانا کے نون مجزوم ہونے کی صورت میں حذف کرتے ہیں، جو کہ لام الفعل ہے وہ حذف ہوتا ہے، تو اکو ہو گیا، اکو۔ لم اکو بغیہ، یعنی میں بغی یعنی بدکار نہیں ہوں، یہ حضرت مریم کا قول ہے، چونکہ لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ یہ شادی کے بغیر ایک بچہ لے کر آئی ہے، تو نعوذ باللہ اس نے ناجائز کام کیا ہے، تو لم اکو بغیہ، حضرت مریم نے کہا میں زنا کرنے والی نہیں ہوں، یہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پہ شاید مثال اکو فعل مضارع ہے کانا کا، اور اس نے ماضی کی طرح عمل کیا ہے۔ کیسے عمل کیا؟ بغیاً خبر ہے، اکو کے اندر ضمیر متکلم انا اسم کانا ہے، اسم تقدیر میں ہے ضمیر متکلم، اور بغیاً خبر ہے۔ شاید مثال سمجھ میں آیا؟ ترجمہ بھی واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لم اکو بغیہ یعنی میں بدکار نہیں ہوں۔ اچھا، دوسری مثال امر کی مثال دے رہے، کانا سے فعل امر کا صیغہ بن گیا ہے، وہ بھی ماضی کی طرح عمل کیا، قل کونوا حجارتن، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارتن، تم لوگ پتھر ہو جاؤ۔ اردو میں مثال ہے نا، لکھ لکھ کے چور پڑھ پڑھ کے پتھر، تو قرآن میں بھی آیا ہے، کفار مشرکین کو مسخرہ کیا، مذاق کیا ہے کہ تم لوگ پتھر ہو جاؤ۔ تو کونو کیا صیغہ ہے؟ کونو، ہاں امر کا صیغہ ہے، امر کا جمع کا صیغہ ہے نا، کن کونا کونو، امر حاضر جمع کا صیغہ ہے، تم لوگ پتھر ہو جاؤ۔ بس یہاں پہ شاید مثال کونو فعل امر کا صیغہ، اور یہ بھی ماضی کی طرح عمل کیا ہے، اسم خبر کہاں ہے؟ تو واو اسم ہے، حجارتن خبر ہے۔ اور مصدر کی مثال دیا ہوا، کونک ایاہ کائنا اخاکا، ہاں یہ مصدر کی مثال دیا ہے، اور اسم فاعل کی بھی مثال ہے۔
کونک ایاہو، یہ کون مصدر ہے، کان یکون کا مصدر کون ہے، تو کا اسم ہے، ایاہو خبر ہے۔ کائنن اخاکا، یہ کس کی مثال ہے، اسم فاعل کی مثال ہے، وصف آیا ہے کائنن، کان یکون سے اسم فاعل کا صیغہ کائنن آئے گا، کائنن، کائنن افعال ناقصہ میں سے اسم فاعل ہو گیا، اس کے اندر ضمیر ہوا ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا، اخاکا خبر ہے، اخاکا حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں علامت کیا ہے، یہ وہ اسماء ستہ ہے، ابن اخن حمن ہے نا، الف آئے گا، حالت نصبی میں الف ہے، حالت رفی میں واو ہے، حالت جلی میں یا ہے، پہلے پڑھا ہے نا اعراب نیابتی کے موارد میں۔ تو یہ سب مثالیں ہیں۔ لیسا کی مثال دیتے ہیں، لست زائلا احبک، یہ آیت نہیں ہے، یہ کونک ایاہو، یہ سادہ مثالیں ہیں۔ لست زائلا احبک یہ بھی آیت نہیں ہے، عام مثال دیا ہے۔ لست زائلا احبک، میں آپ کی محبت سے زائل نہیں ہوتا ہوں، یعنی آپ کے میں ہمیشہ عاشق رہوں گا، محبت کرتا رہوں گا، جملے کا معنی یہ ہے۔ اب اس میں لیسا کے لیے متکلم واحدہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیسا تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لستو یعنی یہ متکلم کا صیغہ ہے، اس نے بھی پہلے صیغے کی طرح عمل کیا ہے، تو اسم ہے، زائلاً خبر ہے، لست زائلاً احبک، وفی جمیع، اب یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی، یعنی افعال ناقصہ میں ماضی کا عمل سارے صیغے کریں گے، بس یہ خلاصہ بات ہے، پہلا صیغے نے جو کام کیا ہے باقی سب صیغے اسی طرح کریں گے۔ ماضی سے مضارع بن جائے تو آپ یہ نہیں سمجھو اس کا کام بھی خراب ہو گیا، نہیں، کام خراب نہیں ہوگا، کام وہی کرے گا، فقط صیغہ تبدیل ہو جائے گا۔ واضح ہے نا مسئلہ، دوبارہ بتاؤں یا بات واضح ہے، آسان ہے؟ اب یہاں سے خبر کو اسم سے پہلے لانے کی بات ہے، افعال ناقصہ کے خبر اسم سے پہلے لانا جائز ہے یا نہیں، تو کہہ رہے کہ بالکل جائز ہے، حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ جہاں جہاں پہ افعال ناقصہ کے خبر ہے اس کو گھسیٹ کے لاؤ درمیان میں، درمیان میں لاؤ۔ وفی جمیعہا یعنی تمام افعال ناقصہ میں توسط الخبر بین الفعل والاسم، خبر کو اسم اور فعل کے درمیان میں لانا عجز جائز بناؤ، جائز قرار دے دو۔ وخالف ابن معت فی داما، اور ابن معت علماء نحوین میں سے ایک ہے، اس نے دامہ میں منع کیا ہے، مخالفت کیا ہے، دامہ میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں سمجھا، ایک بندے نے، ابن معت نے جائز نہیں سمجھا، اما باقی علماء مانتے ہیں خبر کو اسم پر دامہ میں بھی لا سکتے ہیں، تمام افعال میں لا سکتے ہیں۔ وَرُدَّ بِقَوْلِهِ، ابن معت کی بات کو رد کیا گیا ہے شاعر کے اس قول کے ذریعے سے، شاعر، عرب کے شاعر نے شعر پڑھا، اس میں دامہ میں بھی خبر کو اسم سے پہلے لایا ہے، شاعر فرما رہے لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ بادکار الموت والحرم۔ ترجمہ سن لو، گھنٹی کی طرف توجہ نہیں کرو، درس کی طرف توجہ کرو۔ لا طیب للعیش، زندگی کے لیے کوئی مزہ نہیں ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، ما دامت منغصۃ لذاتہ، جب تک اس کے لذتیں بدمزہ ہو، منغصۃ کا معنی ہے، ابھی ہم نے لغت میں دیکھا بدمزہ ہونا، ذائقہ خراب ہونا، جب زندگی کے ذائقہ خراب ہو تو اس زندگی کے کوئی فائدہ نہیں ہے یا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو زندگی کا مزہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ بِاِدِّکار الموت، موت کو یاد کرتے ہوئے، والحرم، بڑھاپے کو یاد کرتے ہوئے، چونکہ زندگی تو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، تو اگر کوئی موت کو یاد کرے تو اس کی زندگی میں مزہ ختم ہو جائے گا، اور بڑھاپے کو یاد کرے کیونکہ ہمیشہ جوان تو بھی نہیں رہے گا، ایک دن تو بوڑھا ہونا ہے، تو بڑھاپے، حرم کہتا ہے بوڑھا ہونا، بڑھاپے کو یاد کرتے ہوئے زندگی کے ذائقہ بدمزہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے شعر کا، شاید مثال سنو، شاید مثال کہہ رہے کہ مادامہ میں ابن معت نے خبر کو اسم سے پہلے لانا منع کیا تھا، شاعر نے لایا ہے، دیکھو مادامت منغصۃ لذاتہ، منغصۃ خبر ہے، لذاتہ اسم ہے، تو اسم سے پہلے خبر لایا نہیں لایا؟ لایا ہے نا،
مناقصتاً کو خبر پہلے لایا ہے تو ابن موت کون ہوتا ہے جس کو منع کرے؟ شاعر نے لایا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ فِي لَيْسَ، اور بعض نے لیسا میں مخالفت کیا ہے، لیسا میں خبر کو اسم سے پہلے لانا منع ہے کہا، اور شاعر کو غصہ آیا ہے وَرُدَّ بِقَوْلِهِ، اس کو بھی رد کیا گیا ہے شاعر کے قول کے ذریعے سے۔ لیسا میں بھی خبر کو اسم سے پہلے لانا جائز ہے، جیسا کہ شعر ہے سلی ان جہلت الناس عنی وعنہم لیس سواء عالم وجہول۔ شاعر فرما رہا ہے سلی یعنی اے عورت تم پوچھو، سلی امر کا صیغہ ہے مؤنث کا، عورت سے مخاطب ہے، اے عورت تم پوچھ لو، ان جہلت الناس عنی وعنہم، اگر تم لوگوں سے جاہل ہو، مجھ سے اور ان سے جاہل ہو تو پوچھ لو، لیس سواء عالم وجہول، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کی آیت ہے نا، عالم و جاہل تو برابر نہیں ہو سکتا، شاعر نے بھی یہی کہا ہے، لیس سواء عالم جہول میں شاید مثال ہے، یہاں پہ لیسا کے خبر لیسا کے اسم سے پہلے لایا ہے، ترکیب کرو، لیسا فعل ناقص ہو گیا، سواء خبر مقدم، عالم و جہول معطوف اسم مؤخر ہے، بس لیسا میں بھی جائز ہو گیا، منع نہیں ہے، بس تمام افعال ناقصہ میں خبر کو اسم سے پہلے لانا جائز ہے۔ وقد یمنع من التوسط بان خیف اللبس، شارح فرماتے ہیں کبھی خبر کو پہلے لانا منع کرتے ہیں اگر اشتباہ کا خوف ہو، اگر خبر اور اسم کے درمیان گڈمٹ ہونے کا خطرہ ہو تو خبر کو وسط میں لانے سے منع ہوگا، خبر کو پہلے لانا ممنوع ہوگا۔ او اقترن الخبر باللہ، یا خبر اللہ کے ساتھ نزدیک ہو، او کان الخبر مضافا الی ضمیر، یا خبر ایسی ضمیر کی طرف اضافہ ہو یعود الی ملابس اسم کانا، اور وہ ضمیر کانا کے اسم کے ملابس کی طرف پلٹنے والی ہو۔ دیکھو ابھی ہم اس کا خلاصہ نہیں بتایا تھا، عبارت ترجمہ جلدی میں پڑھ رہا ہے، کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا یہ پتہ نہیں ہے، دوبارہ سنو۔ دیکھو 3 جگہوں پر، ابھی خلاصہ بتا رہا ہوں، 3 جگہوں پر افعال ناقصہ کے خبر اسم سے پہلے لانا منع ہوگا، یہ مصنف نے نہیں بتایا، شارح صاحب بتا رہے ہیں۔ 3 جگہ کون سا ہو گیا؟ ایک اشتباہ کا خطرہ ہو، اشتباہ کا خطرہ ہو تو خبر اسم سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں، ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اگر خبر پر اللہ ہو، خبر اللہ کے ساتھ ہو یعنی حصر ہو تو منع ہے، 2 ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ خبر ایک ضمیر کی طرف اضافہ ہے، وہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ کانا کے اسم کے ساتھی کی طرف لوٹتا ہے، خود اسم کی طرف نہیں لوٹتی ہے بلکہ ملابس اسم کی طرف لوٹتی ہے، تو خبر کو اسم سے پہلے لانا ممنوع ہے۔ بس یہ 3 چیزیں بتا رہے ہو، مثال نہیں دیا، مثال شاید حاشیے میں دیا ہے۔ اب اس کے ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد تقریباً ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ وقت یمنع من التوسط، کبھی توسط سے منع کیا جاتا ہے، توسط کا مطلب سمجھ میں آیا ہے نا، خبر کو اسم اور کانا کے بیچ میں لانا منع قرار دیا جاتا ہے، بان خیف اللفظ، اشتباہ کا خطرہ ہو، یعنی اسم خبر کا پتہ ہی نہیں چلے، جیسا کہ یہاں پہ مثال دیا ہے عیسیٰ موسیٰ، یعنی جس طرح حاشیہ نمبر 2 میں دیکھو، نہ ہو لیس الکبریٰ الحبلیٰ، دیکھو لیس الکبریٰ حبلیٰ، یہ مثال ہے اشتباہ ہونے والی مثال، کیونکہ کبریٰ اور حبلیٰ دونوں میں اعراب تقدیر میں ہے، اعراب تقدیری ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے کون سا اسم ہے کون سا خبر ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ او اقترن الخبر باللہ، خبر اللہ کے نزدیک ہو، خبر حصر ہوا ہو، اس کی بھی مثال دیا، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء، قرآن کی آیت ہے، تو الا مکاء خبر ہے کانا کے لیے، اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ او کان الخبر مضافا الی ضمیر، کانا کے خبر ضمیر کی طرف اضافہ ہو، یعود الی ملابس اسم کانا، کانا کے اسم کے ملابس کی طرف لوٹنے والی ہے، ملابس یعنی اس کے ساتھ والی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کی مثال حاشیے میں دیا ہے، کان غلام ہند مبغضہا، یہ مثال ہے، کان غلام ہند مبغضہا،
تو یہ مبغضہ میں جو ضمیر ہے نا وہ کہاں لوٹتی ہے؟ ہندہ کی طرف لوٹتی ہے، اور ہند غلام و ہندین کہا تو مضاف الیہ ہے، کانا کے اسم کا ملابس ہے۔ بس یہ 3 مورد ہے جس میں خبر پہلے لانا ممنوع ہے۔ وقت یجب، کہتے کبھی واجب ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم خبر اسم سے پہلے لانا منع کہہ رہے تھے، کبھی الٹا ہو جائے گا، کبھی خبر اسم سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے بِأَنْ كَانَ الْإِسْمُ مُضَافًا إِلَى ضَمِيرٍ، اگر اسم ایک ضمیر کی طرف مضاف ہو، یعود إِلَى مُلَابِسِ الْخَبَرِ، وہ ضمیر خبر کے ملابس کی طرف پلٹنے والی ہو۔ یعنی یہ پہلے والا جو صورت ہے اس کا الٹ ہے۔ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ خبر اضافہ ہو ضمیر کی طرف جو یعود الی ملابس اسم کانا کے اسم کے ملابس کی طرف لوٹنے والی ہے، تو خبر پہلے لانا منع تھا۔ ابھی مسئلہ الٹ ہو گیا۔ الٹ کیسے ہو گیا؟ اسم اضافہ ہے ضمیر کی طرف جو ملابس خبر کی طرف لوٹتی ہے، اس صورت میں خبر پہلے لانا واجب ہوگا۔ مثال بھی حاشیے میں دیا ہے کہ فی الدار صاحبها، فی الدار صاحبها، یہ مثال ہے، فی الدار ان یکون فی الدار صاحبها، یعجبنی ان یکون فی الدار صاحبها، یہ مثال ہے کیونکہ فی الدار خبر مقدم ہے، صاحبها اس میں مؤخر لینا پڑے گا کیونکہ صاحبها میں جو ضمیر ہے وہ دار کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ اضمار قبل ذکر ہوگا۔ اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے۔ ضمیر کا مرجع پیچھے ہونا چاہے، آگے نہیں ہونا چاہے، ضمیر آگے کی طرف لوٹنا لازم آئے گا۔ بس یہ بحث آج مکمل ہو گئی، باقی کچھ باتیں ہم نے خلاصے میں بتایا تھا اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔